جمعہ کے فضائل و برکات اور اس کی رحمتیں۔ جمعہ وہ مقدس اور پاکیزہ دن ہے جس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ وہ جمعہ جس کو سید الایام کہا گیا، دنوں کا سردار جمعہ ہے۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نیکی کی 70 نیکیاں ملتی ہیں، ویسے ہی جمعہ کا مقدس اور پاکیزہ وہ دن ہے۔ اگر انسان کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کے عوض اللہ جل مجدہ الکریم اسے 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جس طریقے سے انسان کو رمضان المبارک میں گناہ کرنے سے ڈر لگتا ہے کہ یار جب ایک نیکی کے بدلے میں 70 نیکی کا ثواب ملے گا تو ایک گناہ کے بدلے میں 70 گناہ بھی ملیں گے، ویسے ہی جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو انسان جمعہ کے دن گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک گناہ کے بدلے میں 70 گناہ اسے دیتا ہے، اور اگر ایک نیکی کرتا ہے تو انسان کو 70 نیکیوں کا ثواب اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ جمعہ کے دن کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کرتا ہے، جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہے جمعے کے دن، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو انسان مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہے، کثرت سے درود پاک کا ورد کرتا ہے، اور وہ مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کا دن ہوگا جب جو حضور پر سب سے زیادہ درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن حضور کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ میرے پیارے، قیامت کا وہ پرفتن دن ہوگا جس دن نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، یہاں تک کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے گا میں اسے پہچانوں گا بھی اور اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ تو میرے عزیزوں، جمعہ کا وہ مقدس اور وہ پاکیزہ دن ہے جس دن انسان کو کثرت سے حضور پر درود پاک پڑھنا چاہیے اور نیک کام کرے، گناہوں سے بچے۔ ہر دن انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ سے بچے، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرے، گناہوں سے دور رہے۔ لیکن جب جمعے کا دن آئے تو آپ زیادہ گناہوں سے دور رہیں، گناہوں سے دوری اختیار کریں، کیونکہ جس دن ایک نیکی کے بدلے میں 70 نیکی ملیں گی، ویسے ہی ایک گناہ کے بدلے میں 70 گناہ بھی ہمیں دیے جائیں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جمعے کا ادب و احترام کرے، اور جب وہ مسجد میں جائے فرمایا گیا پہلے غسل کرے، اس کے بعد میں اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور مسجد کی طرف روانہ ہو جائے۔ جمعے کا پاکیزہ دن ہے جس دن کے بارے میں اللہ نے پوری سورت قرآن مقدسہ کے اندر اتار دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورت قرآن مقدسہ کے اندر جمعے کی اتار دی اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن مسجد سے اذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو بند کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ جمعے کا دن اگر خاص نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر نہ بیان فرماتا
جمعے کا دن ایسا خاص دن ہے جس دن انسان اپنے رب کی تمام لوگ یک جگہ اکٹھا ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک ہی صف میں بیٹھتے ہیں، چاہے وہ گاؤں کا پردھان ہو، چاہے گاؤں کا نواب ہو، چاہے گاؤں کا مکھیا ہو، گاؤں کا سیٹ ہو، کوئی بھی ہو، جمعے کے دن ایک صف میں سب بیٹھتے ہیں، چاہے غریب ہو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور پھر فرمایا گیا جو جمعے کے دن سب سے پہلے جائے اسے ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالی عطا فرمائے گا، پھر جو اس کے بعد میں جائے اسے ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، پھر جو اس کے بعد میں جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک بکری صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، پھر جو اس کے بعد میں جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، پھر جو اس کے بعد میں جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی ثواب کم ہوتا جائے گا، جو سب سے پہلے پہل کرے گا، سب سے پہلے جائے گا تو اس کا ثواب بھی بڑا اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ تو جمعے کے دن حضور پر درود پاک کی کثرت کریں اور جمعے کی نماز پڑھیں۔ جمعے کے نماز کے دن جب امام تقریر کرے تو اس کی واعظ و نصیحت کو سنیں اور اس پر عمل کریں، پھر اس کے بعد میں امام جب خطبہ پڑھے تو خطبے کو بڑی پرسکون کی حالت میں خطبے کو سماعت کریں۔ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آتے ہیں اور خطبے کے وقت سنتیں پڑھنے لگتے ہیں، باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ میرے بھائی اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام نے سخت منع فرمایا ہے اسے۔ جب جمعے کے دن خطبہ پڑھیں امام تو اس کے بعد میں آپ خطبے کو بالکل کان لگا کر کے خطبے کو سماعت فرمائیں، اس کے بعد میں نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنے رزق کو تلاش کرنے لگیں۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نماز جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو بند کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب آپ نماز پڑھ لیں پھر زمین پر پھیل جائیں اور اپنے رزق کو تلاش کریں، روزی تلاش کریں۔ یہ اسلام ہمیں درس دے رہا ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو بھی پڑھا جائے اور اس کے بعد میں جب آپ کا خالی ٹائم ہو تو آپ روزی بھی تلاش کریں، رزق بھی تلاش کریں۔ میرے پیارے ذرا غور کریں، آج حالات دنیا کے اس قدر بگڑ گئے، انسان رزق کمانے میں اس قدر مشغول ہے کہ اس نے نمازوں کو چھوڑ دیا، رزق کمانے میں اس قدر مشغول ہے کہ اس نے پیسے کے لالچ میں وہ مسجد کا راستہ بھول گیا۔ انسان رزق کمانے میں اتنا مصروف ہے، اتنا مشغول ہے کہ وہ پیسے کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے اس نے اللہ کی عبادت کو فراموش کر دیا، پسے پشت ڈال دیا۔ اسے خیال نہیں آتا ہے کہ اسے ایک دن مرنا بھی ہے، اسے ایک دن جانا بھی ہے اس دنیا سے۔ تو میرے پیارے حضرت علی کا قول سنیں اور اپنی زندگی میں انقلاب لائیں۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ آپ نماز سے نہ کہو کہ ہمیں کام کرنا ہے، بلکہ آپ کام سے کہہ دو کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ میرے پیارے آپ جو کام کریں گے اس سے آپ جو پیسے اور جو دولت کمائیں گے اس دولت پر آپ کی اولادیں آپ کے مرنے کے بعد راج کریں گی، اور وہ دولت، وہ اولاد جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے اموال و اولاد تمہارے لیے ایک فتنہ ہے۔ میرے پیارے تو آپ روزی تلاش کریں، پیسے کمائیں، خوب کمائیں، لیکن رزق حلال کمائیں۔ رزق حلال کمانے کے بعد اللہ کی عبادتوں کو بھی ٹائم ٹائم پر ادا کرتے رہیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی چیز کا سوال پوچھا جائے گا تو وہ سوال نماز کا ہوگا، نماز کا۔
اللہ نے قرآن کے اندر کئی مقامات پر قرآن کے بارے میں ارشاد فرما دیا، نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، نماز کو ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت اپنے سینے کے اندر پیدا کرو۔ اگر تمہارے دل کے اندر حضور کی محبت ہوگی تبھی آپ دنیا میں کامیاب ہوں گے، آخرت میں جنت کے حقدار ہوں گے۔